نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے. یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے. میرے عزیزوں، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، حضور نے نماز نہیں چھوڑی، اور وہ بھی آخری وقت تک. جانتے ہو روایات میں موجود ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے تھے جب آپ کی وفات کو چند ہی دن باقی تھے. حضور کی وفات کو، حضور کے انتقال کو چند دن باقی تھے. حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تھے، اس حالت میں کہ روایات میں موجود ہے حضور دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باہر آ رہے تھے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے. اس قدر شدت کی تکلیف کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں مرغ مسلم توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ پیر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہے. غوث پاک نے جب یہ کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان ہے، میرے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے غرور اور تکبر میں لانے کے لیے دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، تم پڑھے لکھے نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتا. شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا. کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا، لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے. غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا. یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں. اس لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے، علم والے بھی بہک گئے. علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے. میرے عزیزوں، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کھچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں، نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی، تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے. یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے. میرے عزیزوں، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی. نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ. وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. کسی قاری قرآن سے تم قرأت سن کر کے جھومو، پھر پتہ چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے. ڈھول بازوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا کبھی. ایمان مضبوط کرو، اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے. ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر گاگر جلوس فاتحہ نیاز 11ویں والے لوگ ہیں. میرے عزیزوں، وہ ایک پارٹ ہے. ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا. ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے. سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں. ہم اس عقیدے کے حامل ہیں الحمدللہ، مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر جاتے ہیں. اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا، یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. پتہ ہے بیت المقدس کے امام قرآن میں ہے 3 پارے میں، سورہ آل عمران، آپ پڑھ کر کے دیکھنا. ان کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا. حضرت بی بی مریم کا بھی معاملہ ایسا ہے، ان کی والدہ منت کری تھی، ان کے والد عمران، ان کی والدہ حنا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے. بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دی بچپن میں. تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ بچی وقف ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے. قرآن میں یہ ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے. تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے. حضرت مریم ہاں اللہ کی ولیاں ہیں، پاکیزہ مقدس ہستی، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات سے نوازا تھا. وہ بچپن میں پھل وغیرہ ان کو رزق کے طور پر پہنچ رہا تھا. اس کے بعد کی جو آیت ہے اب سنو، اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد کی آیت قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی تو اسی مریم کے محراب میں کھڑے ہو جہاں بی بی مریم تھی، کہا اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے.
ہنالک دعا زکریا ربا، یہ قرآن کی آیت ہے. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے، تیری جانب سے نیک و صالح بیٹا عطا کر دے. اب یہ دعا تو ہو گئی، اور قرآن میں اس کے فوراً بعد آیت ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اسی وقت اللہ کے فرشتوں نے بشارت دے دی زکریا علیہ السلام کو تمہاری دعا قبول ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں بیٹا ملنے والا ہے. اتنی تیز دعا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، اور جہاں کے امام ہے وہ بیت المقدس ہے، دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام. اس وقت بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہیں پہ دعا بھی تو کر سکتے تھے، وہیں پر دعا کر سکتے تھے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ محراب مریم میں آ کر کے دعا کر رہے ہیں. محراب مریم میں جہاں بی بی مریم بیٹھی وہاں دعا کر رہے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے صالح بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. پتا چلا جہاں نیک و صالح اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں وہاں سے جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر امتی کی کیوں نہیں قبول ہوتی. اور فوراً دعا قبول ہوئی اور بیٹا بھی ملا. اب یہ لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں تو کیا بیٹا ملتا ہے، بیٹی ملتی ہے، اولاد مانگنے جاتے ہیں. ظالموں تمہیں پتہ نہیں زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹا مانگے تھے تو بیٹا نبی کی شکل میں ملا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بی بی مریم سے مانگ رہے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے. لیکن جگہ کون سی ہے، جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جگہ کا اگر اثر نہیں ہوتا تو مسجدیں اور یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا ہوتی. عبادت کرنے کے لیے بھی جگہ ہے، کھانا کھانے کی بھی آپ کے گھر میں جگہ ہے، حاجت میں جانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی جگہ ہے. ہر چیز ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی. جن لوگوں کا وہ ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں ضروری ہے وہاں جانا یہاں جانا، تو میں ان سے کہتا ہوں کبھی باتھ روم میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لو گے. جگہ تو جگہ ہی ہے، بیٹھے ہو نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا، اس کے بیڈ پر سونا ہوگا، وہاں پر وہ کچھ ٹریٹمنٹ کرے گا. کیا ضرورت ہے پوچھتے ڈاکٹر سے آ جاؤ میرے ٹوائلٹ میں علاج کر لو، یہیں انجیکشن لگا. میرے عزیزو گندگیوں میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بھی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں. یہاں سے نکل کر کے ہم ان پاک ستھری جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور پاکیزہ مقام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. یہ سنیوں کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، ظالموں کا بنایا وہ نہیں پتا ہم کو. سنیوں کا عقیدہ یہ ہم ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں. یہ ایک چیز نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں. حدیث الاسراء والمعراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے، اس سفر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. حضرت جبرائیل امین نے کہا یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پوچھا جبرائیل سے یہ کون سا مقام ہے. توجہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. ہاں جگہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نماز کا مصلی بنایا. اس روایت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں ہمارے نبی نماز پڑھے، اور جہاں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہو کیا وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی نہیں ہو سکتی؟ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، مقدس مقامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. کیا آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے؟ طواف کرنے کے بعد جیسی طواف ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جا کر کے آپ دیکھنا اس میں ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں. بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں. تو اس پتھر کے پاس رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی نماز پڑھو، حاجی ہو کہ معتمر ہو کہ خالی طواف کرنے والا ہو، 7 چکر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر وہ ضرور 2 رکعت نماز پڑھے گا. 2 رکعت نماز پڑھے گا. ان کو پتہ نہیں جو اعتراض کرنے والے وہ پوچھتے نہیں کہ پتھر کو عبادت کر رہے ہیں لوگ، یہاں پہ پتھر کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں. نہیں ظالموں، پتھر کو سجدہ نہیں کریں، یہ رحمان کا حکم ہے. رحمان کا حکم ہے، اس لیے حکم ہے کہ وہ پتھر اب افضل ہو گیا جس پر اللہ کے نبی کے پیروں کے نشان ہیں، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پورے کعبے کی عمارت تعمیر کی تھی. وہ پتھر افضل ہو گیا. اب آپ سوچو پتھر کھڑے ہونے والے نبی کی وجہ سے افضل ہے تو پھر وہ نبی کتنے افضل ہے. کی تقریب میں ایک بہت ہی گہرے اور آنکھیں کھول دینے والے بیان دیا. حضرت نے آج کے دور کی ایک بہت بڑی کڑوی سچائی بیان کی ہے، غوث پاک کے نام کی فاتحہ اور ہماری نمازی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جارحین شریف یا فاتحہ کے لیے تو بہت جوش دکھاتے ہیں، لیکن جب ہم فرض نمازوں کی آتی ہے تو مسجدیں خالی نظر آتی. اسی پر حضرت نے جو نصیحت کی وہ مسلمان کو ضرور سننی چاہیے. حضرت نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ قیامت کے دن خدا کے پاس آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے غوث پاک کے نام سے فاتحہ دلائی تھی یا نہیں، کیونکہ فاتحہ ایک مستحب پسندیدہ عمل ہے، فرض نہیں. لیکن نماز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کیونکہ وہ فرض ہے. حضرت کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو رات بھر محفلیں سجاتے ہیں، فاتحہ اور نیاز کا انتظام کرتے ہیں، لیکن صبح کی فجر کی نماز قضا چھوڑ دیتے ہیں. سوچئے کیا غوث پاک رحمت اللہ اس عمل سے خوش ہوں گے جس میں اللہ کا حکم نماز توڑا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی بیان میں حضرت نے ایک بہت مشہور واقعہ ذکر کیا کہ کیسے
शैतान ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक को बहकाने की कोशिश की थी। शैतान एक नूरानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ और कहा, अब्दुल कादिर, मैंने तेरी इबादत से खुश होकर तुझ पर नमाज़ें माफ़ कर दी। लेकिन गौसे पाक की इल्म और हिम्मत देखी उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये शैतान है। उन्होंने कहा, मर्दूद, भाग जा, जब नमाज़ें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माफ़ नहीं हुई तो मुझ पर कैसे माफ़ हो सकती है? यही इस तकरीर का निचोड़ है। जब खुद गौसे पाक की सारी जिंदगी नमाज की पाबंदी की और शैतान के धोखे को इल्म से मात दी, तो हम उनके नाम पर नमाजें कैसे छोड़ सकें? दोस्तों, इस रिएक्शन का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने ईमान दुरुस्त करें, फातिहा दिलाएं, बुजुर्गों की इज्जत करें, लेकिन नमाजी को पहले फुर्सत में रखें। अगर नमाज नहीं तो सब अधूरा है। आपको हजरत की ये बात कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलता है किसी अन्य वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।